افغانستان ایک ایسا ملک، ایک ایسی سرزمین جس کو آج تک نہ تو کوئی سمجھ سکا نہ جان سکا۔ اس پر بہت سے ملکوں اور لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، حملے بھی کیے، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ دنیا کی طاقتور ترین آرمیز، جس میں US آرمی، رشین آرمی اور انگلش آرمی، ان تینوں نے اپنا بھرپور زور لگایا، لیکن ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ افغانستان کی ہسٹری کیا ہے، وہ کیسے حالات سے گزرے، اس کی جغرافی کیا ہے، اور کیا ایسی وجہ ہے کہ کوئی بھی اس کو آج تک فتح نہ کر سکا، آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ افغانستان پر قبضہ کرنے کی ہسٹری کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً آج سے 2500 سال پہلے یعنی کہ 522 BC میں یہاں پہ پرشین امپائر نے حملہ کیا اور یہاں پہ قبضہ کیا، لیکن ان کا یہ قبضہ 2 سال سے زیادہ نہ قائم رہ سکا۔ اس کے بعد تقریباً 331 BC میں الیگزینڈر دی گریٹ، اتنے بڑے بادشاہ نے یہاں پر حملہ کیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ جو کہ اس ٹائم پہ آدھی دنیا فتح کر چکا تھا، لیکن وہ بھی یہاں 7 سال سے زیادہ نہ رہ سکا۔ اس کے بعد منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی یہاں پہ حکومت جمانے کی کوشش کی، لیکن منگول امپائر 1 سال اور سکھ اور مغل امپائر بھی ایک سال سے زیادہ یہاں پہ حکومت نہ کر سکے۔ اس سے آگے اگر بات کی جائے تو برطانیہ جیسی سلطنت جو کہ اس ٹائم پہ پورے بر صغیر پہ قابض تھی، جس میں آج میانمار، بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا شامل ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت افغانستان پہ قبضہ نہ جما سکے۔ بدقسمتی سے انہوں نے 3 دفعہ یہ کوشش کی، لیکن تینوں دفعہ ان کو ناکامی کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد تقریباً 1979 میں رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا اور یہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن 9 سال کی شدید لڑائی کے بعد رشیا کو بھی یہاں سے جانا پڑا اور گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اسی کے دوران رشیا کی اور USA کی آپس میں کولڈ وار بھی جاری تھی۔ رشیا کو اس کولڈ وار اور افغانستان ان دونوں جگہوں سے شکست ہوئی اور پوری دنیا میں جنگ رسائی ہوئی۔ اسی نتیجے میں رشیا بہت سے ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ابھی رشیا کو گئے 12 سال ہی ہوئے تھے کہ تقریباً 2001 میں امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا۔ امریکہ اس حملے میں اکیلا نہیں تھا، جبکہ نیٹو کی تمام فورسز امریکہ کے ساتھ تھی۔ ایک طرف تو امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، پولینڈ ان جیسی طاقتور ترین آرمیز تھیں، اور دوسری طرف لڑائی میں شامل تھے صرف افغانی۔ افغانستان کی یہ لڑائی امریکہ اور نیٹو فورسز کو بھی بہت بھاری پڑی۔ تقریباً 20 سال کے اس عرصے میں تمام فورسز کی افغانستان اور افغانی طالبان کے درمیان لڑائی میں کچھ نتیجہ حاصل نہ ہوا، اور نہ ہی ان فورسز کو یہاں پہ کچھ خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً 2021 میں امریکہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے اور یہاں سے جانا پڑا۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکن اور نیٹو فورسز افغانستان کے تقریباً 15% حصے پر ہی قابض رہیں اور وہاں پہ ان کا کنٹرول رہا۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ افغانستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دیا؟ افغانستان جس کا رقبہ تو فرانس جیسے ملک سے بڑا ہے، لیکن اس کی ٹوٹل آبادی امریکن کیلیفورنیا کی اسٹیٹ سے بھی کم ہے۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر آج تک کوئی بھی دشمن افغانستان پر مکمل قابو نہ پا سکا۔ افغانستان میں بہت سے قبیلے بستے ہیں۔ ان میں بڑے قبیلے جیسے ازبکس، تاجکس اور پشتون شامل ہیں۔ افغانستان کا بارڈر افغانیوں نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے تقریباً 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کا یہاں کے بسنے والے لوگوں کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس کے اگر ساؤدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پہ پشتون کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ بسنے والے پشتونوں کی تعداد بارڈر کے اس پار پاکستان میں بسنے والے پشتونوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ بارڈر بننے سے پہلے پشتونوں کا یہاں بسیرا تھا۔ ان کی آدھی فیملی افغانستان اور آدھی فیملی پاکستان میں رہتی تھی۔
لہٰذا جب برٹش گورنمنٹ نے یہ بارڈر ڈیفائن کیا تو اس بارڈر کی ان پشتونوں کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ یہ لوگ جیسے بارڈر بننے سے پہلے ایک دوسرے کو ملنے جایا کرتے تھے، یہ بارڈر بننے کے بعد بھی ایسے ہی آپس میں ملتے رہتے تھے۔ یہ بارڈر زیادہ تر پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے، لہذا بارڈر کو کنٹرول کرنا افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے ناممکن ہے۔ ڈیورنڈ لائن کے نام سے جانے والا یہ بارڈر تقریباً 2640 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہاں تقریباً 300 سے زیادہ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر بڑی آسانی سے کراس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈرگز اور ویپنز کی سمگلنگ اور ملیٹنٹس کا بارڈر کے کراس جانا بہت آسان ہے، اس لیے یہ دنیا کا خطرناک ترین بارڈر بھی کہلایا جاتا ہے۔ افغانستان کے میپ کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے۔ یہاں اگر کسی کو حملہ کرنا ہو تو اسے کسی نہ کسی پڑوسی ملک سے مدد لینا پڑتی ہے۔ اگر کسی طریقے سے حملہ آور یہاں پہنچ بھی جائیں تو ان کو سخت لینڈسکیپ اور بڑے بڑے پہاڑی سلسلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی ان ہارش کنڈیشنز کی وجہ سے ہے اور اس پہاڑی سلسلے کی وجہ سے ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو ہندو کش ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اتنا زیادہ خطرناک ہے کہ ان میں سروائیو کرنا یا ان کو کراس کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ پہاڑ افغانستان کے تقریباً 75% ایریا کو کور کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام بھی دیتے ہیں، جو غیر ملکیوں کے لیے تو انجان ہے، لیکن لوکل لوگ ان سلسلوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ رشیا جیسے ملک کی ہار کا بھی مین جو ریزن تھا وہ ملیٹنٹس کا رشین ٹینکس پر حملہ کرنا اور اس کے بعد انہی ہی پہاڑی سلسلوں کے غاروں میں چھپ جانا تھا۔ کئی مرتبہ تو ملیٹنٹس پوری روڈز اور برجز بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشین آرمی وہاں پھنسی رہتی تھی۔ لیکن یہ پہاڑی سلسلہ نیچرل وال کا کام تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن میں بھی بہت سے مسائل اور مشکلات پیدا کرتا ہے۔ یہاں بہت سی ویلیز میں ٹرائبز بھی بستے ہیں جو ان مشکل راستوں کی وجہ سے آپس میں رابطہ بھی نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان ویلیز میں بسنے والے لوگوں نے اپنی ہی ایک دنیا بسا رکھی ہے اور اپنے اپنے قانون اور اپنی سیکیورٹی بنائے رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل کی سینٹرل گورنمنٹ کا ان ٹرائبز پہ زیادہ ہولڈ نہیں چلتا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ بھی ان ٹرائبز پر قابو نہیں پا سکتی تو باہر سے آنے والی فورسز ان ٹرائبز کو اور اس ایریا کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اب یہ بات تو کلیئر ہے کہ افغانستان کے پہاڑی سلسلے، لوکل ٹرائبز اور ہارش کنڈیشنز کے سامنے کوئی بھی غیر ملکی طاقت نہیں ٹک سکتی، لیکن پھر بھی ہر کوئی افغانستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اس کا جواب بھی افغانستان کے جغرافیکل لوکیشن میں شامل ہے۔ یہ ایشیا کے سینٹر میں موجود ہے، اسے ہارٹ آف ایشیا بھی کہتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا، مڈل ایسٹ میں کنیکٹیوٹی بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کو کنٹرول کیا جائے۔ اب جو بھی اسے کنٹرول کرے گا وہ پورے ریجن میں دوسروں پر بڑھتری لے جائے گا۔ اس لیے جب بھی کوئی پاور یہاں پہ اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو باقی ممالک اس ہولڈ کو ختم کرنے کے لیے ملیٹنٹس کی مدد کرتے ہیں اور اس پاور کو کمزور کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی یہ ویڈیو آپ کے بہت سے کنسیپٹس کو کلیئر کرے گی۔ ملیں گے پھر کسی ہی ایسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔